بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 10 رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا پارٹ 2، یو این ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948۔ آج کے لیکچر میں ہم انسانی حقوق کے ایک نہایت اہم عالمی دستاویز یعنی عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ اعلامیہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا تھا۔ یہ دستاویز ہر انسان کے لیے بنیادی حقوق اور آزادیوں کو واضح کرتی ہے، چاہے وہ کسی ملک، مذہب، نسل یا جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ اس اعلامیے کے تحت ہر شخص کو زندگی، آزادی، تحفظ، تعلیم، صحت اور اظہار رائے جیسے حقوق حاصل ہیں۔ یہ عالمی معیار ہے جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ نہ صرف اقوام متحدہ کے قوانین میں بلکہ مختلف ممالک کے آئین اور بین الاقوامی معاہدوں میں بھی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دستاویز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر فرد کے حقوق کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے اور کوئی بھی شخص یا ادارہ کسی کے بنیادی حقوق کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس اعلامیے کے 30 آرٹیکلز کو تفصیل سے دیکھیں گے، جن میں زندگی، آزادی، تعلیم، مذہبی آزادی، اظہار رائے، منصفانہ مقدمہ، سماجی تحفظ اور ثقافتی حقوق شامل ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے علم کا ذریعہ ہیں بلکہ ہمیں ایک ذمہ دار شہری بننے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اعلامیہ ہر انسان کی زندگی میں کس طرح اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چلیں ابھی ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے 30 آرٹیکلز کیا ہیں اور ان میں کون سے حقوق اور اصول اپنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو UDHR۔ The Universal Declaration of Human Rights UDHR was adopted by the UN General Assembly on December 10, 1948۔ عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ UDHR 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنایا۔ It is a landmark document that lists fundamental freedoms and rights for all human beings۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے جو ہر انسان کے بنیادی حقوق کو اور آزادیوں کو بیان کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیسک پرنسپلز آف UDHR آرٹیکل 1 to 7۔ اس ڈاکومنٹ کے جو پہلے 7 آرٹیکلز ہیں وہ بیسک پرنسپلز ہیں، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ All humans are born free and equal in dignity and rights۔ تمام انسان پیدائشی طور پر آزاد اور عزت و حقوق میں برابر ہیں۔ Everyone is entitled to all rights without discrimination۔ ہر شخص تمام حقوق کا حقدار ہے بغیر کسی امتیاز کے۔ Everyone has the right to life, liberty and personal security۔ ہر شخص کو زندگی، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ No one shall be held in slavery or servitude۔ کسی کو غلامی یا جبری خدمت میں نہیں رکھا جائے گا۔ No one shall be subjected to torture or degrading treatment۔ کسی کو تشدد یا ذلیل کرنے والے سلوک کا سامنا نہیں ہوگا۔ Everyone has the right to be recognized as a person before the law۔ ہر شخص کو قانون کے سامنے بطور فرد تسلیم کیا جانا چاہیے۔ All are equal before the law۔ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہ پہلے 7 آرٹیکلز ہیں UDHR کے اور ان میں بیسک انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ ابھی نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں رائٹس ان لیگل اینڈ پولیٹیکل اسفیئر۔ یہ آرٹیکل 8 سے 11 ہیں، ان میں قانونی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ رائٹ ٹو سیک ہیلپ فرام نیشنل کورٹس اف بیسک رائٹس آر وائولیٹڈ۔
اگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو قومی عدالت سے مدد لینے کا حق ہر شخص کو حاصل ہوگا۔ نو آربیٹری اریسٹ، ڈیٹینشن اور ایگزائل، کسی کو بلا جواز گرفتار، قید یا جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو قید میں نہیں ڈالا جا سکتا یا ملک سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اگر اس کے اوپر ایسا کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو۔ رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل، منصفانہ مقدمے کا حق حاصل ہے سب کو۔ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ون سیلف ان اے پبلک ٹرائل، ہر شخص کو عوامی مقدمے میں اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، مقدمہ لڑ سکتا ہے اور اس کو انصاف ملے گا۔ نیکسٹ ہے پرسنل اینڈ سوشل رائٹس، آرٹیکل 12 to 17۔ اس ڈاکومنٹ کے جو 12 سے لے کے 17 تک آرٹیکلز ہیں وہ پرسنل اور سوشل رائٹس کے لیے ہیں، ذاتی اور معاشرتی حقوق کے بارے میں ہے۔ پرسنل لبرٹی انکلوڈنگ پرائیویسی، فیملی، ہوم اینڈ کورسپونڈنس، ذاتی آزادی بشمول پرائیویسی، خاندان، گھر اور مراسلت، یہ تمام چیزوں کے لیے بندہ آزاد ہوگا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ فریڈم آف موومنٹ اینڈ ریزیڈنس، اسی طرح آزادی سے نقل و حرکت اور اپنی مرضی کی رہائش اختیار کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ رائٹ ٹو سیک ایزائلم ان ادر کنٹریز، دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اگر کسی کے لیے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ اپنے ملک میں اس کا رہنا مشکل ہو جائے تو وہ کسی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ رائٹ ٹو اے نیشنلٹی، قومیت کا حق حاصل ہے، جو شخص جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے، اس کو قومیت ملتی ہے، نیشنلٹی ملتی ہے، یا کسی دوسرے ملک میں بھی وہ قانونی طور پہ اپلائی کر کے قومیت حاصل کر سکتا ہے، قومیت کا حق حاصل ہے۔ مین اینڈ ویمن آف فل ایج کین میری اینڈ اسٹارٹ اے فیملی، بالغ مرد و خواتین شادی اور خاندان بنانے کے اہل ہیں۔ رائٹ ٹو اون پراپرٹی، ہر شخص کو پراپرٹی بنانے کا حق بھی حاصل ہے، وہ لیگل طریقے پہ پراپرٹی بنا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے فریڈم آف تھاٹ، ایکسپریشن اینڈ اسمبلی، آرٹیکل 18 to 21۔ اس ڈاکومنٹ کے آرٹیکل 18 سے لے کے 21 تک جو ہیں وہ آزادی اظہار رائے اور اجتماعات وغیرہ کے بارے میں ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن، فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی۔ فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن، رائے اور اظہار رائے کی آزادی۔ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی اینڈ ایسوسیشن، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کا حق حاصل ہے۔ رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان گورنمنٹ ڈائریکٹلی اور تھرو ریپرزینٹیٹیوز، حکومت میں براہ راست یا نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا حق بھی ہر شخص کو حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے اکانومک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، آرٹیکلز 22 to 27۔ اس ڈاکومنٹ کے 22 سے لے کے 27 تک کے جو آرٹیکلز ہیں وہ اکانومک، سوشل اور کلچرل رائٹس کے بارے میں ہیں۔ رائٹ ٹو سوشل سیکورٹی، سماجی تحفظ کا حق۔ رائٹ ٹو ورک اینڈ چوز امپلائمنٹ فریلی، کام کرنے اور ملازمت کا آزاد انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے، ہر شخص اپنی مرضی کا کام اور پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ رائٹ ٹو ریسٹ اینڈ لیئر، آرام اور تفریح کا حق۔ رائٹ ٹو ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ فار ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، صحت اور فلاح کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن فری ایٹ لیسٹ ان ایلیمنٹری اسٹیجز، تعلیم کا حق کم از کم ابتدائی سطح پر مفت۔ تعلیم کے بارے میں بھی ہے کہ جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہ ہر ملک جو بھی ممبر ہے UN کا وہ اپنے عوام کو فری تعلیم مہیا کرے گا، خاص طور پہ جو ایلیمنٹری کلاسز ہیں، ایلیمنٹری لیول تک۔ رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ فریلی ان کلچرل لائف، ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے کا حق۔ نیکسٹ ہے ریسپانسبلٹیز اینڈ گلوبل پروٹیکشن، آرٹیکل 28 to 30۔ آخری جو 3 اس کے آرٹیکلز ہیں وہ گلوبل پروٹیکشن اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں ہیں۔ ایوری ون ڈیزروز ٹو لیو ان اے ورلڈ ویئر آل رائٹس آر انجوائڈ، ہر شخص ایک ایسی دنیا میں رہنے کا مستحق ہے جہاں تمام حقوق کا لطف اٹھایا جا سکے۔ ایوری ون ہیز رسپانسبلٹیز ٹو دیئر کمیونٹی، ہر شخص کو
کہ اپنی کمیونٹی کے لیے ذمہ داریاں، جو شخص جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس کمیونٹی کی کچھ ذمہ داریاں بھی اس کے ادا کرنے کے لیے موجود ہیں. جہاں وہ بینیفٹس لیتا ہے وہاں اس نے کچھ ڈیوٹیز بھی پرفارم کرنی ہے. No one can harm or take away the rights in this declaration. کوئی بھی فرد، تنظیم یا حکومت ان حقوق کو نقصان پہنچانے یا چھیننے کا حق نہیں رکھتی. جو بھی UN کے ممبر ممالک ہیں ان ممالک کے اندر ہر شخص کو یہ تمام حقوق حاصل ہیں، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی تنظیم یا خود حکومت بھی کسی فرد سے یہ حق نہیں چھین سکتی، اس سے یہ حق نہیں لے سکتی. اب لاسٹ میں ہم اس کا مختصر انالیسس کر لیتے ہیں. UDHR has 30 articles detailing fundamental human rights. UDHR میں ٹوٹل 30 آرٹیکلز ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کو بیان کرتے ہیں. Includes liberty, life, education, freedom from torture, freedom of expression, fair trial. اس میں آزادی، زندگی، تعلیم، تشدد سے آزادی، اظہار کی آزادی، منصفانہ مقدمہ کی آزادی شامل ہیں. It serves as a guideline for constitutions, international treaties and human rights movements. یہ دستور بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کی تحریکوں کے لیے رہنما اصول ہیں. یعنی جو بھی UN کے ممبر ممالک ہیں وہ جب اپنا دستور یا آئین بنائیں گے، کوئی بین الاقوامی معاہدہ کریں گے یا کوئی بھی انسانی حقوق کی تحریک شروع ہوگی، تو ان سب کے لیے یہ جو 30 آرٹیکلز ہیں UDHR کے، یہ رہنما اصول ہیں. آپ نے یہ تمام کام کرنے کے لیے جب بھی کوشش کرنی ہے تو ان 30 اصولوں کو نہیں بھولنا، ان کو شامل رکھنا ہے، ان کو اپنا رہنما بنا کے آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی دستور بنانا ہے، تو ان میں یہ سب چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے گا. عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی یونٹ 10 کا دوسرا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ بہت جلد میں اس یونٹ کا تیسرا ٹاپک بھی اپلوڈ کر دوں گا. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.